مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، علماء مساجد، دانشوران قوم و ملت، ہمارا جو دین ہے وہ دعوتی دین ہے. کئی مذاہب دنیا میں ایسے ہیں جو نسلی طور پر مذہب، یعنی جو خاندان چلا آ رہا ہے بس وہی ان کے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، اور غیر برادری والا چاہے کتنی کوشش کر لے وہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہو سکتا. جیسے یہودی ہیں، کوئی غیر یہودی نہیں بن سکتا. مجوسی ہیں، پارسی، غیر پارسی نہیں بن سکتا. لیکن اسلام دعوتی مذہب ہے. اپنوں کو بھی دعوت دینی ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. اپنوں کو دعوت اس لیے دینی ہے کہ وہ صحیح دین پر قائم ہیں، اور دوسروں کو دعوت اس لیے دینی ہے کہ وہ غلط دین چھوڑ کر صحیح دین میں آ کر نجات حاصل کریں. دونوں چیزیں ضروری اور لازم ہیں، کیونکہ اگر داخلی طور پر دعوت کا سلسلہ جاری نہ رہے تو دین کا نمونہ دنیا کے سامنے باقی نہیں رہ پائے. غیروں کو دعوت دینے کے لیے اندرونی دعوت لازم ہے، کیونکہ اگر اندر کے لوگ بگڑ گئے تو دوسروں کو آپ کس جانب بلائیں گے؟ آپ کو ایک ایسا معاشرہ پیش کرنا پڑے گا جو دوسرے معاشروں سے الگ ہو، ممتاز ہو، خرابیوں سے پاک ہو، بہترین ایمانی صفات سے متصف ہو، منکرات سے دور ہو، اعمال صالحہ کا شوقین ہو. ایسا معاشرہ لازم ہے کہ ہمارے اندر پایا جائے، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، چند مہینوں کا کام نہیں ہے، چند سالوں کا کام نہیں ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ والعصر کے اندر ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے انسان تو ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، نجات نہیں پا سکتا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پورا دستور بیان کیا کہ اگر خسارے سے نکلنا ہے
اعمال صالحہ، تواصی بالحق یعنی دوسروں کو خیر کی طرف بلاتے رہو، مسلسل کام کرو۔ اس سے آدمی کا ایمان بھی پختہ ہوگا، اعمال بھی درست ہوں گے، دوسروں کا فائدہ بعد میں ہوگا، اپنا فائدہ پہلے ہوگا۔ بے شک دعوت دینے کا فائدہ دوسروں تک بعد میں پہنچتا ہے، داعی کو پہلے پہنچتا ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کوئی کمزوری محسوس کرتا ہوں تو میں اسی پر زور دے کر واعظ کرتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سنایا جا رہا ہے اور میں اپنے کو سناتا ہوں۔ حضرت اتنے بڑے آدمی جن کو حکیم الامت کا لقب ملا، ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو آدمی جب دوسرے کو دعوت دیتا ہے تو اس کا ضمیر خود اسے کہتا ہے کہ تجھے پہلے عمل کرنا ہے۔ اس دعوت کا فائدہ ایمان پر پختگی، اعمال پر پختگی۔ پھر یہ ہوگا کہ جب بھی آدمی کچھ کام کرے گا تو کچھ تبصرے بھی سننے کو ملیں، لوگ انگلی بھی اٹھائیں گے، تو اس سے آدمی کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، کام کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، جمع رہو، لگے رہو، جمع رہو، لگے رہو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہوا کرتے تھے اور حضرت کے مواعظ ماشاءاللہ بڑے مقبول بھی تھے، چھپے ہوئے بھی ہیں التبلیغ کے نام سے، سینکڑوں مواعظ ہیں۔ تو آپ کے واعظ کی مجلسیں ہوئیں گنگوہ کے علاقے میں۔ قطب عالم حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ ان کو بھی خبریں ملتی رہیں کہ آج فلاں جگہ واعظ ہے، آج فلاں جگہ واعظ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ملنے تشریف لے گئے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں اشرف علی، تمہارے بات سن سن کے بہت خوشی ہوتی ہے، لگے رہو، لیکن امت کی پوری اصلاح تو حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگی، کام تم کرتے رہو۔ یعنی اس وجہ سے آدمی کام نہ چھوڑے کہ جی پتہ تو چل نہیں رہا، لوگ تو بہت خرابی، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی جو ہو رہا ہے اس پہ شکر گزار لاؤ اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، کبھی مایوس نہ ہوا جائے اور یہ بھی نہ کہا جائے جی ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ برائیاں اجاگر نہ کی جائیں، امت کی خیر کی طرف امید رکھی جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا بہت ہی جامع ارشاد ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ ہلاک الناس فہو اہلکہم، جو یوں کہے کہ جی لوگ برباد ہو گئے، تو حضور فرما رہے یہ سب سے زیادہ خود برباد ہے، اور کیا برباد ہے۔ اس لیے دوسروں کی باتوں پر اس انداز میں ذکر کرنا کہ جی میں اچھا ہوں سب خراب ہیں، یہ کوئی چیز نہیں۔ سب سے اچھائی کی امید رکھی جائے اور محنتیں برابر جاری رکھی جائیں تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے اور فوائد سامنے آئیں گے، ثمرات سامنے آئیں گے۔ بعض چیزوں کا پتہ نہیں چلتا لیکن فائدہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز فوراً ظاہر ہو جائے۔ اگر یہ کوششیں نہ ہوتی تو آج یہ مسجدیں جو آباد نظر آ رہی ہیں یہ نظر نہ آتی۔ یہ مدرسوں میں جو رونقیں ہو رہی ہیں، اگر ہمارے اکابر کی محنتیں تسلسل کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ رونقیں نظر نہ آتی۔ انہیں کا تو فائدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی اپنی سے کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں بھی
اپنا کام مسلسل جاری کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ اور وہی تعلیمی بیداری کے سلسلے میں جمعیت علماء یہ کوشش کر رہی ہے کہ خاص طور پر ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو اسکول جا رہے ہیں، تو ہم اسکول جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ اسکول کے ماحول سے ہٹ کر 1 گھنٹہ صبح یا شام مکتب کے ماحول میں ان بچوں بچیوں کو گزرنا چاہیے۔ ماحول کا بچے پر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ اسی اسکول میں بھی کچھ پڑھا دیں گے تو فائدہ ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پورا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے ماحول بھی مکتب کا ملنا چاہیے، لباس بھی مکتب والا ہونا چاہیے، انداز بھی مکتب والا ہونا چاہیے۔ یہ بچہ جو یہاں مکتب میں وقت گزار لے گا صبح یا شام 1 گھنٹہ، پھر اگلی زندگی میں یہ کسی بھی ماحول میں رہے گا، انشاءاللہ بگڑے گا نہیں عقیدے کے اعتبار سے، اور امید ہے کہ عمل بھی اس کا بہتر رہے گا۔ اس لیے منظم مکاتب کی تحریک جمعیت علماء چلا رہی ہے، اور الحمدللہ تقریباً 20,000 سے زیادہ مکاتب ہیں جو منظم ملک میں چل رہے ہیں، اور 50,000 ایسے ہیں جو ملحق ہیں لیکن ابھی پوری طرح منظم نہیں ہو پائے ہیں۔ تو ہمارے شہر میں بھی یہ سلسلہ اور بڑھے، اپنے اپنے علاقے میں اس کی کوشش کی جائے۔ جو بچے ہمارے پورا وقت مدرسے میں نہیں دے پاتے اپنے عوارض کی وجہ سے، وہ 1 گھنٹہ ان سے لیجیے اور تھوڑی بہت فیس رکھ کر کے اور ان کو پڑھائیے۔ لباس کا بھی بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ بچہ اسکول کے ڈریس میں رہتا ہے اس کا اثر الگ ہے، مکتب کا ڈریس الگ اسے پہنایا جائے اور پھر وہ چلے اور سامنے آئے، اس کا اثر اس کی طبیعت پہ الگ پڑے۔ کچھ وقت یہ اس کے اوپر رہے، یہ اثر اس پر ڈالا جائے۔ بہرحال جو کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں مزید استحکام عطا فرمائے، خدائی کے ثمرات اس کے ظاہر فرمائے، اور جو حضرات بھی اس میں تعاون فرما رہے ہیں جس طرح بھی، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔